3 نمبر 4 هو الفصل، سنجیدہ کتاب ہے، لیس بالہزل، اس میں مذاق نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے، وہ عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے، پھر ہمارے بہت بڑے مناظر، پہلے انجیل کے عالم تھے تو انجیل کی طرف سے دفاع کرتے تھے انجیل کا، اور بعد میں جب مسلمان ہوئے تو وہ قرآن مجید کا دفاع کرتے تھے۔ ان کا نام تھا احمد دیدات، فوت ہو گئے احمد دیدات۔ اس نے ایک یہودی راہب کو، عیسائی راہب کو کہا کہ تمہاری کتاب کے اندر تو مغلظات ہیں انجیل میں، تو اسے کہا نہیں ہے، تو اسے کہا تم ٹی وی کے سامنے ذرا فلاں صفحہ پڑھ کے دکھاؤ۔ ایک صفحہ ایسا تھا کہ کوئی اپنی بیوی، بیٹی اور بہن کے ساتھ انجیل کا وہ صفحہ نہیں پڑھ سکتا، اور یہ قرآن مجید کو دیکھیے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ هو الفصل، وہ ایک سنجیدہ کتاب ہے، لیس بالہزل، اس کے اندر مذاق نہیں۔ 5 من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اور جو کسی ظالم بادشاہ کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دے گا، اللہ کاٹ کاٹ کے رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کے علاوہ ہدایت تلاش کرے گا اور ترقی، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہ 7 باتیں ہو گئی ہیں، 14 رہتی ہیں، توجہ چاہوں گا، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اپنے بات نوٹ کرو، یہ قرآن مجید کا مکمل تعارف ہے۔ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ 1 وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ 2 وَحُكْمٌ مَا بَيْنَكُمْ 3 هُوَ الْفَصْلُ 4 لَيْسَ بِالْهَزْلِ 5 مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، یہ 6 وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ۔ 3 اور باتیں بھی آ رہی ہیں، ہوا حبل اللہ المتین، ہوا الذکر الحکیم، ہوا الصراط المستقیم۔ 7 پہلے اور 3 10۔ ہوا حبل اللہ المتین، وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ ہوا ذکر الحکیم، حکمت والے کا ذکر ہے۔ ہوا الصراط المستقیم، وہی سیدھا راستہ ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیر اضلہ اللہ هو حبل اللہ المتین هو الذکر الحکیم هو الصراط المستقیم۔ اور آگے 5 باتیں اور ہیں، هو الذی لا تزیغ به الاہواء 1 ولا تلبس بالالسنہ 2 ولا يشبع منه العلماء 3 ولا يخلق عن كثرة الرد 4 ولا ينقضي عجائبه 5 10 پہلے بتا دیا، 5 یہ 15 ہو گئے۔ هو الذي لا تزيغ به الاهواء، ایسی کتاب ہے کہ خواہشات کو کجی نہیں لگتی۔ ولا تلبس بالالسنہ، زبانوں میں التباس نہیں آتا۔ ولا يشبع منه العلماء، علماء پڑھتے پڑھتے سیر نہیں ہوتے۔ ولا يخلق عن كثرة الرد، بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا، اس میں بشاشت ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے۔ ولا ينقضي عجائبه، اور اس کے عجائب غرائب ختم نہیں ہوتے۔ آج ایک نکتہ نکلا، کل دوسرا نکتہ آیا، جب بھی آپ پڑھو گے نکات سامنے آئیں گے، دقائق سامنے آئیں گے۔ 15 صفات بتانے کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہی کتاب تو ہے نا، جب جنہوں نے پہلی بار سنا تو حیران ہو گئے۔ هو الذی لم تنتہ الجن اذا سمعته، وہ کتاب ہے کہ جن باز نہیں آ سکے، رک نہیں سکے، منع نہیں ہوئے۔ اس سمعت جب سنا کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سن لیا۔ هو الذی لم تنتہ الجن اذا سمعته،
فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا۔ وہ جو نیا حادثہ ہو گیا، ایک واقعہ ہوا، ہمیں اوپر نہیں جانے دیا جا رہا، شہابی ساقط سے ہمیں آسمان سے مارا جا رہا، اور ہم جو تلاش میں تھے کہ کیا واقعہ ہوا، آج جب ہم نے محمد عربی کی زبان سے قرآن کو بیابان میں سنا، یہ واقعہ ہے۔ انا سمعنا قرآن عجبا، ایک عجیب حکمت والے قرآن کو ہم نے سنا۔ یہدی الی الرشد، جو سیدھا راستہ بتاتی ہے وہ کتاب، وَلَنُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اس کا فحوہ کلام یہ ہے کہ ہم رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، توحید کی بنیاد پر قائم ہے۔ هو الذي لم تنته الجن اذا سمعته فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا۔ یہ 3 اور 4 باتیں رہ گئی ہیں۔ من قال به صدقہ، من عمل به اجر، من حکم به عدل، ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ من قال بھی صدقہ، جس کا قول، جس کی گفتگو، جس کا کہنا قرآن کے مطابق ہوا، سچ یہی ہے، سچ یہی ہے۔ من عمل بھی اجرا، اور جو عمل کرے گا اجر پائے گا، محروم نہیں ہوگا۔ ومن حکم بھی عدلا، اور جو اپنی عدالت قرآن کے مطابق بنائے گا، عدالت یہی ہے، حقیقی عدالت اس کو کہتے ہیں۔ من قال به صدق، من عمل به اجر، ومن حکم بھی عدل، ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جس کو قرآن مجید کی طرف بلایا گیا تو گویا کہ اس کو صراط مستقیم کی طرف بلایا۔ میرا ایمان ہے، آپ کا تو پتہ نہیں آپ کا بھی یہ ایمان ہوگا، لیکن آپ بولتے نہیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بولو، آپ نے جو کچھ کہا باٹا ایمان ہے۔ آپ علیہ السلام کی کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی نے کہہ دیا کہ وہ کالا ڈاکے میں ایک پہاڑ ہے، اپنی جگہ پر شرک کیا ہے، اس میں گنجائش ہے، اس میں ہے، اور کہا وہ دراصل خشک ہو گیا، اس میں بھی گنجائش ہے، اور کہا جی وہ آسمان نیچے آ گیا، اس میں بھی گنجائش ہے، زمین آسمان کی جگہ چلی گئی، اس میں بھی گنجائش ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی باتوں میں گنجائش، بولو بولو اور اونچا ہاتھ بلند کر کے۔ ایک واقعہ یاد آیا، نبی علیہ السلام نے جناب علی سے کہا، ایک عورت جا رہی ہے فلاں باغ میں، اور اس کے پاس جاسوسی کا خط ہے، وہ لے کر آ۔ جو فاصلہ بتایا تھا، فاصلے کے مطابق وہاں باغ موجود تھا اور عورت بھی موجود تھی، عورت بھی موجود تھی، لیکن وہ عورت سے کہا خط دو، تو اس نے انکار کیا، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ اب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے تربیت پا رہے تھے، انہیں کہا 2 باتیں ٹھیک ہو گئی اور ایک بات غلط ہو گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ایک میری آنکھوں کا عمل ہے، ایک میرے کان کا عمل ہے۔ میری آنکھوں کا عمل تو یہ کہ عورت کہہ رہی ہے خط نہیں ہے، اور میری آنکھیں مان رہی ہیں خط نہیں، لیکن ایک میرے کان کا عمل ہے، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی آواز پڑی ہوئی ہے کہ خط تو ہے، دونوں ٹکرا رہے ہیں، دونوں ٹکرا رہے ہیں۔ اب وہ کان کا عمل صادق ہوگا یا آنکھ والا عمل صادق؟ ایمان ایسا ہو، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان۔ تو عورت سے کہا کہ میری آنکھوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے، میرے کان کو دھوکہ، آپ نے خط نکالنا ہے۔
ورنہ ہم کپڑے پھاڑ کر خط نکالیں گے، پھر تمہاری بےزتی ہو جائے گی۔ عورت کے لیے کیسے شاگرد بنائے، کیسے اتنی باتیں نہیں مانتے۔ پھر اس عورت نے اپنی بالوں کے اندر کی ایک جگہ میں اس نے اپنے خط کو دفن کیا تھا، وہاں سے نکالا، کہا ہاں ایک ایسے شخص کے آپ شاگرد ہو کہ آپ اس کی بات پہ یقین کرتے ہو، کسی اور کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ پوچھتا ہوں، کان والا عمل غالب آیا یا آنکھوں والا عمل؟ وہ ابو ہریرہ چھوٹے سے قد کے، ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی، تو اس نے ہر دن جھگڑا ہوتا تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام سے کہا کہ وہ میری والدہ کے لیے دعا فرمائیں، دو ہی ہم لوگ ہیں گھر میں تو ہمارا جھگڑا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ دعا میں اٹھایا جائے، اچھا اشارہ کر رہا ہوں، ہاتھ دعا میں اٹھانے چاہیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تخریج کی، قاضی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما یدعو کان یرفع یدہ، جب بھی آپ دعا کرتے تو ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اتنا ہی کافی ہے نا، سمجھ گئے ہو؟ آگے چلوں، کہہ رہا ہوں یوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہد ام ابو ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ ہاتھ نیچے ہوئے، ابو ہریرہ دوڑے، صحابہ نے روکنا چاہا، صحابہ تو ایک ایک پل دیکھتے تھے، حرکت دیکھتے تھے، ابھی نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، اب کون ساتھ کھڑا ہے، بات کون کر رہا۔ اب دیکھا کہ ابو ہریرہ کھڑے ہیں، دعا ہو رہی، دعا کے بعد ابو ہریرہ بھاگ رہے، کوئی بات خاص ہے۔ تو کسی نے آستین سے پکڑا چھڑایا، ابو دامن سے پکڑا چھڑایا، کسی نے ہاتھ سے پکڑا چھڑایا، اور کسی نے چادر سے پکڑا چھڑا دیا۔ آخر ایک مضبوط قوی الجثہ صحابی سامنے آیا اور یوں کھڑا ہوا کہ نہیں چھوڑیں گے ابو ہریرہ، پہلے بات بتاؤ گے پھر جاؤ، کیا بات ہے؟ اس جگہ بات یہ ہے کہ میرے نبی نے میری امی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، میں تو تیز اس لیے دوڑتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں دیکھوں یا نبی کی دعا پہلے پہنچ۔ ذرا اونچا، مزہ نہیں آیا؟ آپ کا در بند ہے، اس کو کھولنا ہے سبحان اللہ سے، بولو بولو، ہاتھ ایک بلند کر کے سبحان اللہ، دونوں بلند کر کے سبحان اللہ۔ ہوا کیا؟ جب وہ گھر پہنچے دروازہ بند، امی کھول، نہیں کھولتی، کیوں؟ غسل کر رہی، کیوں؟ آپ کا تو یہ معمول نہیں، کہا نہیں، وہ آپ کے نبی کا غلام بننے کے لیے جو غسل ہوتا ہے وہ کرتی ہوں، اب مل کر بتاؤ ابو ہریرہ پہلے پہنچا یا نبی کی دعا پہلے پہنچی ہے؟ بولو سبحان اللہ، اونچا، ہاتھ بلند کر کے۔ ایک صحابی، اس کی جزی فضیلت امام بخاری نے بتایا، الذی تعدل شہادتہ کشہادۃ رجلین، ایک آدمی ہے اور اس کی گواہ دو کے برابر ہے، خزیمہ انصاری، بڑا مضبوط ایمان۔ میری درخواست ہے اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سے درخواست ہے، حکم نہیں، کہ آج کے بعد اگر آپ کے ہاں کوئی ولادت ہو، بچے کی، بیٹا پیدا ہو جائے کسی کے بعد، تو اس کا نام رکھو خزیمہ۔ کتنا مزہ ہے، خزیمہ آؤ، خزیمہ جاؤ، خزیمہ آ گیا، خزیمہ کھا رہا، خزیمہ پی رہا، یہ ساتھ یہ واقعہ بھی یاد آئے گا، ایمان بڑھتا رہے گا، ایمان بڑھتا رہے گا۔ خزیمہ انصاری، اس کی شہادت دو آدمیوں کے برابر ہے، اور یہ فضیلت کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت کا ایک ڈبل شاہ آیا تھا، ڈبل شاہ آپ جانتے ہو نا، 1 لاکھ کو 2 لاکھ بنانے والا، 2 کو 4 بنانے والا۔ لوگ بھی ہوتے ہیں نا، راتوں رات امیر بنتے ہیں تو وہ پرانے خزانوں سے پیسے نکال
اس کو دیے. اللہ غری کی رحمت کرے ہمارے حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے شروع میں کہہ دی یہ غلط ہے جب کسی کو نہیں پتا تھا. خیر یہ موضوع نہیں. ایک آدمی آیا اور کہا کہ آپ جو عبد المطلب کے بیٹے ہو کھڑے نہیں ہو. کیا ہوا بھائی؟ آپ کو میں نے قرضہ دیا تھا، وقت گزر گیا اور آپ نے واپس نہیں کیا. آپ علیہ السلام فرمائے میں نے تو یاد ہے قرضہ لینا بھی اور واپس کرنا بھی یاد ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر یاد ہے کہ تحریر دکھاؤ. تحریر نہیں تھی. کہا کوئی گواہ دکھاؤ. دو نہیں تو ایک دکھاؤ. گواہ بھی نہیں تھا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى الی آخر الآیہ. یہ 39واں رکوع ہے بقرہ کا. اس میں سارے معاملات کا طریقہ بتایا ہے. یہ آیتیں بھی نہیں اتری تھیں. تو ڈبل شاہ کہہ رہا ہے شریف آدمی دوبارہ لے لوں گا. کہا آپ کے پاس کوئی تحریر ہو تو ٹھیک، گواہ ہو. دو نہیں تو ایک لاؤ. تو گواہ تو نہیں تھا. خزیمہ انصاری دور بیٹھا ہوا سامنے آیا، سینے پہ ہاتھ لگا. اے اللہ کے رسول میں گواہ ہوں. کس بات کے گواہ ہو؟ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ آپ نے یہ قرض ادا کر دیا. منصوبہ خراب ہو گیا، فلاپ ہو گیا. ڈبل شاہ کا گواہ آ گیا. ڈبل شاہ تو چلا گیا. بعض روایت میں یہ منافق مسلمان تھا کوئی، اور بعض روایت میں یہودی تھا. جب وہ چلا گیا تو خزیمہ انصاری سے اللہ کا نبی پوچھتا ہے کس طرح گواہی دے دی تم نے خزیمہ؟ یہ کیا کیا؟ مجھے تو یاد ہے کہ میں نے قرضہ دیا ہے لیکن تو نہیں تھا. اور گواہ کے لیے موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. دیکھ نہیں رہا تھا، سن نہیں رہا تھا، آپ نے کس طرح گواہی دے دی؟ اور جواب دیا عرش بھی خوشی سے کام کیا ہوگا اور فرشتوں کو بتایا ہو گیا جاؤ اس کو اعزاز دے دو. الذی تعدل شہادتہ کشہادۃ رجلین. اس آدمی کا ایمان معیار کے مطابق ہے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اس طرح کا ایمان صاحب حوالہ ہوگا تو ہدایت پاؤ گے. کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ٹھیک ہے میں موجود نہیں تھا، اور یہ بھی ٹھیک ہے میں دیکھ نہیں رہا تھا، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں سن نہیں رہا تھا، لیکن جب آپ نے فرمایا میں نے قرض ادا کر دیا، اس جملے نے میرے اندر ایک ایسا ایمان جذبہ پیدا کر دیا، ایک ایسا یقین پیدا کر دیا کہ اگر میں خود موجود ہوتا، دیکھتا رہتا، سنتا رہتا، اتنا ایمان نہیں بنتا جس سے آپ کے ایک جملے نے بنا دیا ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوقی یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں شمشیر. عرض کر رہا تھا قرآن مجید کا وہ تعارف جو نبی علیہ السلام نے کہا یہ سچا تعارف ہے. ہمارا ایمان ہے نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات سچی ہے اور امریکہ کی ایک ایک بات غلط ہے. بولو غلط ہے، اونچا بول غلط ہے. ہم نے اس طرح پر اپنے مدرسوں کو آباد کرنا ہے اور بچوں کو قرآن سے جوڑنا ہے. جوڑنا ہے. بیٹا کو بھی، بیٹی کو بھی. بیٹی کی زیادہ ضرورت ہے.
بیٹی کو ماسٹر نہیں بناؤ، بیٹی کو انجینئر ڈاکٹر نہیں بناؤ۔ پوری زندگی میں کبھی بھی اس کی ذمہ داری نہیں رہی ہے کہ وہ آپ کے لیے کمائے۔ وہ چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کما کر دیتا ہے، کپڑے بھی، مکان بھی، کپڑے بھی، روٹی بھی۔ جب اس کی بیاہ ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر خاوند کماتا ہے۔ اور اگر وہ بیوہ ہو گئی تو بڑا بیٹا کما کر دیتا ہے۔ بیٹے ناراض بالکل نہیں ہونا، بالکل نہیں ہونا۔ ہم نے اس نئی روشنی کی وجہ سے قرآن مجید عظیم الشان کو چھوڑا ہے۔ ایک درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو قرآن سے جوڑو گے تو یہاں بھی آپ کے لیے عزت کمائے گی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر آپ نہیں جوڑو گے، یونیورسٹی بھیجو گے تو پھر بھاگ جائے گی، اور پھر آپ کے لیے یہاں بھی بےعزتی ہوگی، وہاں بھی بےعزتی ہوگی۔ وہ نظام تعلیم اس کو مخرب اخلاق بنا دیتی کہ جی تمہاری ماں بیوقوف ہے، باپ جٹ ہے، تم نے ساری عمر کزن کے ساتھ رہنا ہے، تم انجوائے نہیں کرو گے۔ یہ باتوں میں اس کو آ کر بھلا پھسلا کر اس کو خراب کر دی۔ معمولی مزے کے لیے وہ اپنے باپ کی پگڑی کو آگ لگا دی۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ پتہ نہیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہو سکتی یا نہیں۔ میں الحمدللہ نشانے پر ہوتا ہوں، لوگوں کی موت پیچھے چلتی ہے، میری باری دوڑتی ہے۔ کہہ رہا ہوں آج بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی بالغ بیٹی کو ٹچ موبائل نہیں دینا، اور آپ کے گھر میں جو ٹی وی ہے اس کا ریموٹ بھی نہیں دینا۔ اور اگر مجبوری ہے تو پھر مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا سنت ہے، اور اپنی بالغ بیٹی کی تربیت کرنا فرض ہے۔ ایسا آدمی تبلیغ پر بھی نہ جائے، وہ بستر اٹھائے کھینچو اسے، چھوڑ اور کوئی بستر اٹھا دے گا، تو یہ فرض پورا کر، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، بہت ہی تیز ہیں یورپ کے رندے۔ بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل کے مردوں پہ پڑ گیا۔ وعدہ کرو، وعدہ کرو، اپنی بیٹی اور بیٹے کو قرآن سے جوڑو گے۔ یہاں بنات کے مدرسے بھی ہیں، بچیوں کو وہاں بھیجو، بنین کو یہاں بھیجو، اور یہ ذہن چھوڑ دو کہ ہم سکول پڑھائیں گے تو روزی ملے گی، نہیں پڑھائیں گے تو نہیں ملے گی۔ کس کے گھر کے اندر بیس نے سکول پڑھا ہے اور اس کو روزی ملتی ہے؟ روزی دینے والا سکول تو نہیں، نہ سکول کی تعلیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وعدہ کرو، وعدہ کہ ہم ہر حال میں اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کریں گے انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں، اور اونچا، اور اونچا۔ میں تو تب مانوں گا جب آپ دونوں ہاتھ بلند کرو گے۔ ابھی بلند رکھو، نہیں بلند کرو، میں سب کو جانتا ہوں، ایک ایک افتخار تعالیٰ سے اجر کرو، میں ایک ایک کو جانتا ہوں۔ ابھی اوپر کرو، میں دیکھتا ہوں جسے نہیں بلند کیا اس کو باہر نکالتا ہوں۔ اتنے لوگ نہیں چاہیے، جزاک اللہ۔ ظالم ظلم کریں گے، ہم قرآن سے محبت میں اضافہ کریں گے تاکہ ان کو یہ خیال نہ ہو کہ ہم نے ڈرایا یہ ڈر گئے، ہمیں دہشت گرد کہہ دیا، انہوں نے قرآن کو پھینک دیا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ابھی کچھ دن پہلے جنرل مشرف مر گیا، تو میں ایک جلسے عام میں تھا، مجھے پتا چلا، میں نے کہا مرنے سے پہلے اتنا تو بتا دیتا
کہ میں نے لال مسجد کے بچے اور بچی کو کیوں مارا، ان کا گناہ کیا؟ اور مرنے سے پہلے اتنا تو بتا دیتا کہ ہم نے ڈماڈولا اور قبائل میں ایک مدرسے پر حملہ کیا، بچوں کو کیما بنایا، ان کا کیا گناہ تھا؟ گناہ ہوتا؟ اس نے پاکستان کے مرد آباد کا نعرہ لگا دیا، اس نے پاکستان کے پرچم پر پیشاب کر دیا، یہ آئین نہیں مانتا، یہ سرحد نہیں مانتا، یہ جمہوریت نہیں مانتا، یہ گناہ ہوتے؟ ہمیں بتاؤ ہم نے کون سا گناہ کیا؟ جب کوئی آدمی مرتا ہے نا، اس کی سوانح سامنے آ جاتی ہے، کیا کیا کارنامے کیے، تو یہ کارنامے نا اس کے۔ آج کا جو نیٹ ڈر رہا اس کا نام نہ لیا جائے، کیوں نہ لیا جائے؟ بتایا جائے 3000 بچوں کو کیوں کیما کیا، کیوں مارا؟ رکھا تھا ہم نے اس کو انڈیا کے لیے، وہ آ کر بچوں پہ بم لے کر آیا۔ یہ پاکستان کی بات کروں، میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی بات کروں، میں افغانستان کی نہیں کر رہا، میں ایران کی نہیں کر رہا، میں انگلینڈ کی نہیں کر رہا، میں کافر عیسائی ملک کی نہیں کر رہا، اس ملک کی بات کر رہا ہوں جس ملک کو کلمے کے بنیاد پر بنایا، وہاں قرآن پڑھنے والوں کو مارا جا رہا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ لو کان بیان کتاب اللہ تشددا انا بفضل اللہ اول المتشددی۔ رقیبوں نے رپورٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ کیوں مارا جنرل صاحب؟ بچوں کیوں مارا؟ باجوڑ کے بچوں کے بارے میں بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے کہ 78 بچے تھے، حفظ کی 3 کلاسیں تھی اور فجر کی اذان سے پہلے جا کر سبق پڑھا کرتے، اور ایک بچے کی عمر تھی 10 سال، باقی چھوٹے یعنی 9 سال 8 سال 7 سال۔ آپ بھی بچوں والے ہو نا، اپنے دل کو باندھو، رو نہیں۔ ہمارے دل تو پتھر ہو گئے، ہم روتے ہیں کاروبار پر، روتے ہیں، ہم روتے ہیں اپنے ذاتی نقصان پر، ہم دین کے نقصان پہ نہیں روتے۔ وہ آنکھیں خشک ہو گئی ہیں جو اللہ کے لیے رویا کریں۔ آپ کے پاس تو بندوق نہیں ہے، جن کے پاس بندوق ہے انہوں نے آپ کے بچوں کو مارا ہے، جن کو ہم وردی پہناتے ہیں انہوں نے آپ کے بچوں کو مارا ہے، گناہ نہیں بتایا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ 78 بچے یہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور کیا گناہ کر رہے تھے۔ 7 سال کا بچہ کیا دہشت گردی کرے گا؟ وہ تو پھول ہوتا، پھول لے کر پھول آیا، پھول کر میں نے کہا پھول تم کیوں لائے ہو، تم تو خود ہی پھول ہو۔ پھول لے کر پھول آیا، پھول کر میں نے کہا پھول تم کیوں لائے ہو، تم تو خود ہی پھول ہو۔ اور یہ پھول اپنی لطافت میں داد پا نہ سکا، یہ پھول اپنی لطافت میں داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ آج پوچھنا بھی گناہ ہو گیا، جو پوچھے گا اس کو جیل لے جائیں گے، جو پوچھے گا اس پر شیڈول 4 لگائے، جو پوچھے گا اس کو راستے میں روک کے مارا جائے گا۔ کوئی بات نہیں، بہت علماء تم نے مارے، ایک اور صحیح، لیکن یہ قرضہ ہے آپ سے مانگیں گے کہ ہمارے بچوں کو قرآن کے حافظوں کیوں مارا۔ مجھے سننے والوں ڈوڈیال آپ سے بہت دور نہیں ہے،
وہاں لال مسجد سے ایک لاش آئی تھی، میں تعزیت کے لیے گیا، میں نے اس کے بھائی سے پوچھا کہ لال مسجد آپریشن کے دوران تو ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ انہوں نے کہا بھی بھاگو، نکلو نکلو نکلو، تو یہ بچی کیوں نہیں نکلی؟ نکل جاتی، بچ جاتی۔ تو اس بھائی نے کہا ہاں اور بچی جو نکلی، اس نے کہا تم بھی نکلو، تو اس نے کہا جب تک استاد نہیں کہیں گے، اور کہا نہیں نکلو گی تو ماری جاؤ گی۔ اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے ایک طریقہ آتا ہے، میں بچ جاؤں گی۔ کیسے بچ جاؤ گی؟ بختر بند گاڑیاں ہیں، فاسٹ فوڈ برم ہے، پوری فوج ہے، کہہ رہے ہیں یہ کس طرح بچو گی؟ معصوم تھی نا، تو اس نے اپنے معصومانہ خیال سے معصومانہ الفاظ کیے۔ اس نے کہا یہ ہماری الماری میں جتنے قرآن پاک ہے نا، ان سب کو میں اپنے سامنے رکھ لوں گا اوپر نیچے کر، اور خود اس کی پیچھے چھپ جاؤں۔ اور جب گولی مارنے والا گولی مارے گا تو مسلمان ہے نا، تو وہ قرآن کو گولی نہیں مارے گا نا، قرآن بھی بچ جائے گا، میں بھی بچ جاؤں گا۔ لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ نہ قرآن بچا، نہ قرآن کی اوٹ میں چھپنے والی بچی بچی۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ بہہ رہا ہے صحن گلشن میں جواں پھولوں کا خون، باغباں کو شرم سے دور مرنا چاہیے۔ وہاں ایک بچہ تھا، اس کو باپ نے شوقیہ اسکول سے نکالا اور حفظ میں ڈالا، 2 سال میں اس نے حفظ کیا، اور یہ دن جس دن بمباری ہوئی اس کے ختم قرآن کا دن تھا۔ تو باپ کے پاس گیا کہ ابو میں اکیلا میں نے نہیں ختم کیا، 12 لڑکے اور ہیں، ہم 13 لوگ ہیں، تو آپ 1 ہار نہیں لاؤ، 13 ہار لاؤ، میں پہنوں گا، وہ غریب لوگ ہیں محسوس کریں۔ اور کہا ابو میں نے پورے مدرسے کو کھانا کھلانا ہے، مٹھائی بھی لانی ہے، کھانا بھی لانا ہے۔ اور پھر وہ باپ آیا، اس کے پاس مٹھائی بھی تھی اور دیگیں بھی تھی، اور ہاتھ پر 13 ہاتھ چڑھائے ہوئے تھے۔ ماحول دیکھا، کہنے لگا لوگوں وہ گردنیں کدھر ہیں جن کو میں یہ ہار پہناؤں؟ وہ لوگ کدھر ہیں جو یہ ہار پہننے والے تھے، وہ گردنیں کہاں چلی گئی؟ ہمارے ملک چلے آؤ، سدا برساتیں رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں۔ کیفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحومی۔ وہ میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے۔ وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟